keep running faster and faster. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت ہی زیادہ مہتوپورن ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک جو ہے تعلیم یافتہ افراد اور غیر تعلیم یافتہ افراد سے متعلق ہے۔ دونوں کے درمیان جو ہے نا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ ایک انسان اچھا کہلوانا پسند کرتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے پڑھا لکھا نہ ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہو، لٹریٹ پرسن ہو، مگر کیا اچھا صرف ان کے کہنے کی وجہ سے ان کو اچھا کہا جائے گا، یا ان کی نیت میں یہ ہو کہ مجھے اچھا لوگوں کو کہنا چاہیے اس وجہ سے ان کو اچھا کہا جائے گا؟ اس کی وجہ سے ہرگز نہیں۔ انسان تعلیم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ ایک اچھا انسان بنے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کے ساتھ جڑے رہے، لوگوں کو مہذب اور باشعور بنائے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تعلیم یافتہ افراد جو ہے غیر تعلیم یافتہ افراد سے معاشی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنی صلاحیت کو محدود پیمانے پر ہی استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی دوسرا کام جو اس کو کرنا ہو تو اس میں وہ ہاتھ بٹانا پسند نہیں کر سکتے، ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے، جبکہ ایک غیر تعلیم یافتہ فرد دنیا کے کسی بھی کام کو محنت کے ساتھ کرنے کی سوچتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے اور اس سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، اور فائدہ حاصل کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کہ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ سماج سے، رشتہ دار سے کٹ جاتا ہے۔ غیر تعلیم یافتہ فرد یا افراد سماج کے ساتھ جڑے بھی رہتے ہیں اور خاندان اور تمام افراد کو ایک ساتھ ملا کر کے وہ چلتے بھی۔ تعلیم یافتہ افراد کو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں یا چیریٹی کے لیے یا خرچ وغیرہ کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں چند آیتوں اور احادیث کو سننے کے بعد ہی ان کے اندر خدمت اور چیریٹی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور اچھا خاصا وہ چیریٹی کرتے ہوئے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، ہنرمند ہیں، باصلاحیت ہیں، وہ گاؤں کو چھوڑ کر کے کسی خارجی ممالک کا سفر کر لیتے ہیں یا تو کسی اچھے خاصے شہر میں جا کر بستے ہیں۔ اپنے گاؤں کو یا اپنے سماج کو وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا پاتے، جبکہ اس کی جگہ جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے وہ باہر جانے کے باوجود بھی اپنے گاؤں سے اور سماج سے لگاؤ رکھتا ہے اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ محنتیں کرتا ہے اور اپنے طاقت کے حساب سے اور بساط کے حساب سے جو وہ سماج کے لیے کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تعلیم یافتہ افراد جب پڑھ لکھ کر کے وہ میدان عمل میں آتا ہے تو وہ جو ہے ان پڑھ سے بھی زیادہ گنوار بن جاتا ہے اور غیر مہذب بن جاتا ہے۔ تعلیم یافتہ افراد جو ہے کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز اور عبادات میں جو ہے ان لوگوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں جو پڑھے لکھے نہیں، جبکہ پڑھا لکھا کو ان پڑھ سے زیادہ عبادت میں دلچسپی لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا خوف ان کو اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے۔ تعلیم یافتہ افراد میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی اس طریقے سے نہیں خدمت کر پاتے ہیں جس طریقے سے ایک ان پڑھ اور جو پڑھا لکھا شخص نہیں ہے جس طرح وہ خدمت کرتا ہے، تعلیم یافتہ افراد اس طرح خدمت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو پھر تعلیم کی جو اہمیت ہے اور تعلیم حاصل کرنے کی جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن آج کل کی جو صورتحال ہے اس پر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم یافتہ افراد
کی عزت میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ تعلیم یافتہ افراد میں سے وہ لوگ جو خاص طور سے جن کا ذہن صرف کلیکشن یا چندہ یا کیا کہتے ہیں ڈونیشن حاصل کرنے کے بعد جو ہے کسی مکتب یا ادارے کو قائم کر لینے کے بعد جو ہے اپنے سماج اور اپنے معاشرہ پر ایک دھونس یا اہمیت جتانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے لوگوں کے اندر بگاڑ لاتے ہیں۔ وہ بگاڑ کیا لاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک مانگنے کی عادت ڈالتے ہیں، جبکہ اسلام میں گداگری اور جو بھکاری پن ہے اس سے روکا گیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آپ کہیں سے بھی کلیکشن اور چندہ کر کے لاتے ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال مانگنے کا جو ایک فن ہے اور سیکھنے کے بعد جو کافی تعداد میں کافی کوانٹٹی میں مال و دولت حاصل کر کے جو ہے لوگوں پر رعب جماتے ہیں، جبکہ ان پڑھ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ خاموشی کے ساتھ مال دولت جمع کرنے کے باوجود بھی اپنا کام اسی طریقے سے کرتے جاتے ہیں جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو بہتر کون ہوا، تعلیم یافتہ افراد یا غیر تعلیم یافتہ افراد؟ دونوں کا مقابلہ کرنے کے بعد اگر آپ نتیجہ نکالیں گے تو نتیجہ آپ یہی نکال پائیں گے کہ پڑھے لکھے ہی کیا ہیں، بیکار ہیں ان لوگوں سے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یعنی جاہل قوم جو ہے تعلیم یافتہ قوم سے ہی آج کے زمانے میں بہتر ہے۔ لیکن عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مواقع بھی تو دیے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی کام کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ انسانوں کے لیے فلاح بہبودی کا کام کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، تو ظاہر ہے آپ عبادت میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں اور ہر طرح سے جو آپ نے تعلیم حاصل کیا ہے اس تعلیم کو پھیلانے میں اگر آپ آگے ہیں اور اس میں آپ حصہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے عزت بخود آپ کی بڑھنے لگتی ہے۔ ایک چیز ہے کہ تعلیم یافتہ افراد جو ہیں دنیا بدل سکتے ہیں، جبکہ ان پڑھ اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے یہ کام نہیں ہونے والا ہے۔ کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے نئے نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نئے آئیڈیاز پڑھے لکھے طبقوں میں نہ پایا جائے تو وہ تو جاہل سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے پڑھا لکھا شخص کو ہنرمند بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس آئیڈیاز ہونا چاہیے، اس کے پاس تخلیقی قوت ہونی چاہیے، تبھی جا کر تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ ہے، ورنہ دن بدن وہ ان لوگوں سے بھی جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، کمزور ہوتے جائیں گے، اور اس کمزوری کی وجہ وہ خود ہوں گے۔